کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی ہندوتوا حکومت بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کا ڈرامہ رچا کر علاقے کی صورتحال کے بارے میں دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت انتخابات کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں حالات معمول پر ہونے کے اپنے بے بنیاد دعووں کو تقویت دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے طاقت کے بل پر جموں کشمیر پر قبضہ جما رکھا ہے اور اس نے علاقے میں 10 لاکھ سے زائد فورسز اہلکار تعینات کر کے انہیں نہتے لوگوں پر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جمع والا خطہ بن چکا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی انتہائی گہری اور مضبوط ہے اور بھارتی غلامی سے آزادی اور پاکستان میں شمولیت کا ان کا دیرینہ خواب ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے بارامولہ، بانڈی پورہ، کلگام، اسلام آباد، شوپیاں، پلوامہ، راجوری اور پونچھ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فوجی گھروں میں گھس کر مکینوں کو ہراساں اور گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ فوجیوں نے سینکڑوں نوجوان گرفتار بھی کر لیے ہیں۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کے رہنما ایڈوکیٹ زاہد علی کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بندی کا عدم قرار دیتے ہوئے انتظامیہ کو انہیں فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے قبل عدالت 3 مرتبہ زاہد علی پر لاگو کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کا عدم قرار دے چکی ہے۔ عدالت نے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے پر انتظامیہ کو انہیں 5 لاکھ روپیہ بطور معاوضہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ ایڈوکیٹ زاہد علی کو 5 مارچ 2019 کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ اس دوران ان پر مختلف جھوٹے مقدمات میں 4 مرتبہ کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کیا گیا۔ ادھر ضلع رامبن کے علاقے پرنوٹ میں زمین دھنسنے کی وجہ سے 30 کے قریب مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 350 کے لگ بھگ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ خاندان اپنی گھریلو اشیاء اور مویشیوں کے ساتھ اب کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بھارتی ریاست راجستھان کے شہر اجمیر میں 3 نقاب پوش شرپسندوں نے مسجد کے مولانا کو پیٹ کر قتل کر دیا، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ شہر کے علاقے کنچن نگر خانپورہ میں واقع مسجد کے مولانا کو نامعلوم شرپسندوں نے ڈنڈوں سے پیٹ کر قتل کر دیا۔ مولانا 2 دن پہلے مسجد پہنچے تھے۔ وہ مسجد میں ہی بچوں کے ساتھ سو رہے تھے۔ فی الحال قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ شوری زدہ بھارتی ریاست منی پور میں ایک حملے میں پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 2 اہلکار ہلاک اور کئی شدید زخمی ہو گئے۔ کوکی علیحدگی پسندوں نے منی پور کے بشنو پور ضلع میں انڈیا ریزرو بٹالین کے ایک کیمپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں CRPF کے 2 اہلکار سب انسپکٹر این سرکار اور ہیڈ کانسٹیبل اروپ سینی ہلاک، جبکہ انسپکٹر جادو داس اور کانسٹیبل آفتاب داس سمیت کئی اہلکار زخمی ہو گئے۔